بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 17ویں پارے سے سورہ انبیاء، جس کے آغاز میں اللہ کا پیغام ہے قیامت قریب ہے۔ قیامت قریب ہے لیکن لوگ غفلت میں ہیں، نہ اس کی تیاری کرتے ہیں اور نہ ان اعمال کا اہتمام ہے جو مرنے کی زندگی کے بعد کام آنے والے۔ کافر تو قیامت کا انکار کرتا ہے، لیکن مسلمان انکار تو نہیں کرتا، لیکن عمل ایسے ہی ہے ایسے مرنا ہی نہیں۔ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس پیغام کو وہ مذاق کے انداز میں اڑا دیتے اور مسلمان آج سنی انسنی کر لیتے۔ چھوٹا سا سفر درپیش ہو تو تیاری ہوتی ہے، اور جہاں اس کے ابا اما نانا کتنے لوگ جس سفر پہ چلے گئے ہیں اس کی کوئی تیاری نہیں ہوتی۔ چھوٹی موٹی شفٹنگ کے لیے بھی آدمی تیاری کی فکر کرتا ہے، اتنا طویل سفر اور پھر شفٹنگ ہے، اس کا اہتمام کوئی نہیں۔ لاہیتاً قلوبہم، دل غافل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو فکر آخرت نصیب فرما دے۔ فکر آخرت کی بدولت آدمی کی پوری زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ آدمی کی تربیت میں، اسلام میں یہ عقیدہ بہت مؤثر ہے۔ اللہ ہمیں اس کا خیال، دھیان، سچی فکر نصیب فرما دے۔ رسالت کے بارے میں کفار کو شک تھا، کہتے تھے آپ تو ہم جیسے ایک انسان ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ فرمایا ہر نبی کی زندگی کی ضروریات تھی، ہر نبی کے بساط کی زندگی کی ضروریات لگی ہوئی تھی۔ کہتے تھے معجزہ کوئی ایسا لاؤ جو پہلے نبی بھی لے کے آئے۔ فرمایا قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس میں سب کا تذکرہ موجود ہے، عقائد، اخلاق، اعمال کے لحاظ سے جو جس سطح پہ کھڑا ہے قرآن میں اس کی تصویر موجود ہے، کہیں واضح ہے اور کہیں اشاروں میں ہے۔ کوئی آدمی اپنا قرآن میں تذکرہ دیکھنا چاہے تو اسے مل جائے گا۔ افنو بن قیس بڑے بزرگ تھے، محدث اور فقیہ تھے، قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے پوچھا کہ اس میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ تلاش کرنے نکلے، طویل واقعہ ہے لیکن مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ آخر میں جب اس آیت پہ پہنچے کہ کچھ لوگ ہیں نیکی بھی کرتے ہیں بدی بھی کرتے ہیں لیکن اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، افنو بن قیس کہنے لگا اے اللہ میرا ذکر موجود، میں اسی آیت میں موجود۔ نیکی بھی ہو جاتی ہے، برائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اپنے گناہ پہ اعتراف، نادم، شرمندہ ہو، یہ میری زندگی کی تصویر ہے۔ تو ہر شخص اس قرآن میں اپنا تذکرہ دیکھ سکتا ہے، کون کہاں کھڑا ہے عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، سوچ اور فکر کے لحاظ سے۔ اس قرآن میں سب تذکرے موجود ہیں، ناکام لوگوں کے تذکرے بھی ہیں، کامیاب لوگوں کے تذکرے بھی ہیں، اللہ کے دشمنوں کی بھی تذکرے ہیں، اللہ کے فرما برداروں کے بھی تذکرے ہیں، صحت مند ایمان کا بھی تذکرہ ہے، نفاق سے زندگی گزارنے والوں کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی تکذیب کی، اللہ کا عذاب جب ان پہ آیا تو اپنے عیش و عشرت کے محلات سے بھاگنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بھاگو نہیں، اب یہیں تمہاری موت ہے، اور انہی عیش و عشرت کے ٹھکانوں میں تمہارے لیے موت کا سامان ہے۔ عذاب آیا، سارے کے سارے راکھ کی طرح ٹھنڈے ہو گئے۔ فرمایا الہ ایک ہے، معبود ایک ہے، ایک سے زائد ہوتا تو دنیا میں تو فساد برپا ہوتا۔ ایک کہتا گرمی ہونی چاہیے، دوسرا کہتا سردی ہونی چاہیے، ایک کہتا بیٹا دینا چاہیے، ایک کہتا بیٹی دینا چاہیے۔ الہ ایک ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ رسول اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، اور اللہ کی توحید کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کا منظر، آسمان اور زمین کا یہ سارا نظام، آسمان اور زمین ایک تھا۔ دنیا کی آج تحقیق بھی یہی کہتی ہے، لیکن آسمان اس قرآن نے صدیوں سال یہ پہلے بتائی، پھر اللہ نے اسے تقسیم کیا، فرشتوں کو اوپر ٹھہرا دیا، انسانوں کو زمین کے اوپر ٹھہرا دیا۔
یہ نظام بنایا، پھر اللہ نے پہاڑ گاڑ دیے، اس کے اندر پہاڑ بنا دیے، راستے بنا دیے، رات دن کا یہ نظام بنا دیا، لیکن ہر شخص نے مرنا ہے۔ اور دنیا میں اللہ نے راحت بھی دی ہے، تکلیف بھی دی ہے، لیکن راحت بھی امتحان ہے، تکلیف بھی امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کیا ہے؟ راحت میں شکر کی زندگی ہو اور تکلیف میں صبر کی زندگی ہو۔ تو فرمایا اس دنیا میں یہی تو امتحان ہے، راحت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے دونوں امتحان۔ سب نے اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ کے حبیب کو تسلی ہے کہ یہ ان کا سلوک آپ کے ساتھ جو مشرکین کا استہزاء کا ہے، یہ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی لوگ اسی انداز کا سلوک اور رویہ اختیار کرتے تھے، لیکن ایک دن آنے والا ہے جہاں اللہ ترازو قائم کریں گے اور اعمال کا وزن ہوگا، تول ہوگا، اور وہی وزن بھاری ہوگا جس وزن میں اللہ کی رضا ہوگی، اور جس وزن جو عمل نبی کے طور طریقے کے مطابق۔ کسی عمل کے وزنی ہونے کے لیے اور کسی عمل کے صحیح ہونے کے لیے یہی دو بنیادی شرط ہیں کہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو اور وہ کام شریعت کے مطابق۔ اگر ہے تو اللہ کی رضا کے لیے لیکن شریعت کے مطابق نہیں، تب بھی اس کا کوئی وزن نہیں ہے شریعت کے مطابق لیکن ریا اور نام و نمود کے لیے ہے، تب بھی اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ کسی عمل کے اچھائی کا معیار اور کسی عمل کے قبولیت کا معیار اور کسی عمل کے وزنی ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے ہو۔ مغرب کی رکعت 3 ہیں، 4 پڑھ لیں گے، 4 میں نیکی تو کر رہے ہیں، قرآن پڑھیں گے، لیکن عمل قبول نہیں ہو۔ کیوں؟ شریعت کا راستہ نہیں۔ آج امت میں جو تقسیم ہے نا، اور فرقہ بندی ہے نا، اور گروہ بندی ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ یا اللہ کی رضا چھوڑ دی یا شریعت کا طریقہ چھوڑ دی، یا اللہ کی رضا چھوڑ دی یا شریعت کا طریقہ چھوڑ دیا، اپنی خواہش، اپنا فرقہ اور اپنا مزاج اس کو دین کا حصہ بنا دیا، امت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ فرمایا کل عمل کا وزن یہی ہے کہ اللہ کے رضا کے لیے ہو، شریعت کے مطابق ہو، اس کا تذکرہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو اور ان کے گرد اعتکاف کیے بیٹھے ہو، یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ تمہاری عقل نہیں ہے کیا؟ تمہیں سمجھتے نہیں؟ لیکن کہاں؟ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد یہی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ دلائل تو سمجھنے والے نہیں، ان کو عملی لحاظ سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک دن وہ اپنی خوشی کے دن سارے کے سارے، ایک تہوار تھا، پوری قوم باہر نکلی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں کلاڑا لیا اور ان کے بت خانے میں داخل ہوئے، اور بت خانے میں جا کے داخل کسی کی گردن اڑائی، کسی کا بازو توڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، اور کسی کو 2 ٹکڑے کیا، اور ایک جو ان کا بڑا بت خانے میں تھا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دی۔ جب قوم آئی اور اپنے خداؤں کا یہ حال دیکھا، کہنے لگا ہاں ایک نوجوان ہے جو ہمارے معبودوں کا تذکرہ اچھا نہیں کرتا، جس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ تم نے کیا ہے؟ فرمایا اس سے پوچھو نا، ان سے پوچھو، تف ہے تم پر، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے تمہیں کیا بچائیں؟ جو اپنی مدد نہ کر سکے وہ تمہاری کیا مدد کرے؟ اف لکم، تف ہے تم پہ۔ لیکن ضد، اناد، عقل کے اندھے نہیں سمجھ میں آئی۔ نمرود وقت کا بہت بڑا بادشاہ، ظالم، آگ کا جلائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا، عبرت کا نشان بنائے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا ہے۔ اللہ اللہ ہے، انہوں نے مارنے کی تدبیر کی، اللہ نے بچانے کی تدبیر کی۔ آگ تو ایسی جل رہی ہے کہ فضا میں پرندہ بھی اڑے تو وہ بھی جل کے آگ میں آ جائے۔ اب اتنی بڑی آگ جلائی تو سمجھ میں نہیں آ رہا قریب کیسے جائیں، ڈالے کیسے۔ اس زمانے کے اندر منجنیق، جو اس کی نئی شکل توپ ہے، توپ میں ڈال کر پھینکا گیا۔ لیکن مخلوق، آگ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، نہ چاہے تو کہاں جلا سکتی ہے، اللہ کا حکم نہ آئے تو کہاں جلا سکتی ہے۔ چھری کاٹتی ہے نا، اسماعیل کو تو نہیں کاٹا۔ سمندر اور دریا ڈبو دیتے نا، موسیٰ علیہ السلام کو لشکر کو تو نہیں ڈبویا۔
آگ جلاتی ہے نا، ابراہیم کے لیے تو گلزار بن گئی علیہ الصلوۃ والسلام۔ مخلوق بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو موت کے نقشوں میں زندگی دے دے اور چاہے تو زندگی نقشوں میں موت رکھ دے، چاہے تو صحت کے نقشوں میں بیماری ڈال دے اور چاہے تو بیماری کے نقشے میں صحت دے دے، وہ اللہ ہے۔ چاہے تو ذلت کے نقشوں میں عزت دے دے اور چاہے تو عزت کے نقشوں میں رسوا اور ذلیل کر دے، چاہے تو معاش اور معیشت کے اسباب و وسائل میں بہکاری بنا دے اور چاہے تو اللہ رب العزت اپنے رزق کے خزانے اپنے خزانوں سے دے دے، اس کی شان ہے۔ تو یہ کہانیاں نہیں ہے قرآن میں، یہ اللہ اپنا تعارف کرانا چاہتا ہے اور اپنی ذات پہ یقین پیدا ہو جائے، اس لیے یہ سبق دیا گیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خاک میں ڈالا گیا، اللہ نے آپ کو حکم دیا بردًا وسلام، ٹھنڈی نہیں سے رہو، ورنہ ٹھنڈک سے بھی تو میرے خلیل کو نقصان پہنچ سکتا ہے، برف میں کسی کو پھینک دو تب بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ فرمایا بردًا وسلام، ٹھنڈی ایسی جس میں سلامتی ہو، نہ تیری تپش سے نقصان ہو اور نہ تیری ٹھنڈک سے نقصان ہو، بردًا وسلام۔ آگ کی تپش میں باہر والوں کے لیے فرق نہیں پڑا، آگ اب بھی باہر والوں کو جلا رہی تھی، لیکن ابراہیم کے لیے تو وہ گلزار بنی ہوئی تھی۔ اللہ کا حکم جو آ گیا تھا، کئی دن تک اس آگ میں رہے، ایک بال نہیں جلا۔ اللہ آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ آج بھی اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ ہیں۔ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، یہی تو بٹھانے کے لیے کہ اللہ کو پہچانو اور اسے پہچان کر اس سے مانگو اور اس کی فرما برداری کرو، تاکہ اس کے فیصلے تمہارے ساتھ اس کے مدد اور نصرت کے ہو جائے۔ دنیا کی طاقتوں کا خوف تو دلوں میں بیٹھا ہے اور دنیا کی طاقتوں سے تو ہم اندر سے مرعوب ہیں، اللہ کی قدرت اور طاقت کا اثر میرے دلوں پہ کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی وہ آگ گلزار بنی ہے۔ پھر اللہ کے فرشتے حضرت لوط کے پاس، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی انتہائی درجے کی گندگی اور انتہائی درجے کی نجاست اور گندگی کی گناہ، اس کا تذکرہ۔ پھر حضرت داؤد، حضرت سلیمان، باپ بیٹے ہیں، دونوں کو اللہ نے بادشاہت دی۔ حضرت داؤد کو اللہ نے ایک صنعت دی، صنعت، آپ زرے بنایا کرتے تھے، لوہے کو اپنے ہاتھوں سے موڑ دیا کرتے تھے، یہ اللہ نے آپ کو معجزہ دیا تھا، جدھر چاہیں لوہے کو موڑ دیا کرتے تھے۔ صنعت، لوہی زرہ کی صنعت آپ سے ایجاد ہوئی، ایسی صنعت جس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہو وہ مطلوب ہے۔ ایسی صنعت، ایسی صنعت، ایسی چیزوں کی ایجادات جس سے مخلوق خدا کا فائدہ ہو وہ مطلوب ہے، وہ مطلوب ہے اگر صحیح نظریے کے ساتھ اسے اختیار کیا جائے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، پھر مختلف انبیاء کا، اور حضرت یونس کا تذکرہ، ذنون مچھلی والا نبی، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں ایک دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس کی دعا ہے، اس دعا کی بدولت اللہ نے انہیں اس مشکلات سے نکالا۔ سمندر کی تہ میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے، رات کا اندھیرا تھا، سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ پیغمبر نے کس سے مانگا اور کسے حاجت روا سمجھا اور کسے مشکل کشا سمجھا اور کسے معبود برحق سمجھا اور کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کس کے سامنے جھول پھیلائی، مشکل میں کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ یہی تو ایمان والے کے لیے سبق ہے، اور یہ مقبول دعا ہے۔ کسی بھی حاجت میں یہ دعا کی جائے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے آخرت کا تذکرہ فرمایا۔ سارا نظام پھر سمیٹ لیا جائے گا، جیسے ابتدا میں انسان پیدا ہوا تھا، پھر یہ سارا نظام دنیا کا سارا لپیٹ لیا جائے گا۔ اس کا تذکرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص شان، ساری انسانیت کے لیے اللہ نے رحمت بنایا ہے۔ اے نبی، آپ یہ دعا کریں کہ اے اللہ حق کا فیصلہ فرما دے۔ اس دعا کے ساتھ اس سورت کا اختتام ہے۔ پھر سورہ حج ہے۔ سورہ حج کے آغاز میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ سخت زلزلہ ہوگا، اتنا سخت زلزلہ ہوگا کہ دودھ پلاتی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں، حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں۔ ایسا خوفناک دن آنے والا ہے،
اور سارے جنگل کے درندے شہروں کی طرف اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے، کہا انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے ایک نطفے سے، اور وہ نطفہ کس سے بنا؟ مٹی سے، اس مٹی کے اندر زندگی موجود ہے، اس سے ایک نطفہ بنا، پھر نطفہ خون سے بنا، نطفہ خون کس سے بنا؟ مٹی سے بنا، مٹی کی غذا سے بنا، اس سے ایک نطفہ بنا، اور اس سے اللہ رب العزت نے پھر گوشت بنایا، پھر ہڈیاں بنائی، اور پھر ایک بچہ بنا، اور پھر بچہ جوان ہوا، کچھ تو بڑھاپے تک پہنچتے ہیں، کچھ اس سے پہلے مر جاتے ہیں۔ جو انسانی زندگی پر یہ سارے ادوار لا سکتا ہے، اس ذات کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل، اور یہ سارے ادوار سے تو انسان خود گزرا ہے، ان سارے حالات سے تو انسان خود گزرا ہے۔ اس کا تذکرہ، پھر ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کی بندگی تو کرتے ہیں لیکن کنارے پہ، ان کی نظر مفادات پر ہوتی ہے، ان کی نظر مفادات پر ہوتی ہے کہ اگر مفادات دین اور بندگی کے ساتھ پورے ہو رہے ہیں تو اسلام کے علم بردار اور اسلام کے دعوے دار، اور جہاں ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے یہ بھی اسلام ایمان سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ خود غرض لوگ ہیں، خود غرض لوگ ہیں، مفاد پرست لوگ ہیں، دنیا کے طالب لوگ ہیں، بندگی تو صرف مفادات کے لیے کرتے، اور جہاں مفادات پہ زد پڑتی ہے وہاں بندگی چھوڑ دیتے ہیں، وہاں اللہ کا حکم چھوڑ دیتے ہیں، وہاں اللہ کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی فرمایا دنیا آخرت میں رسوا ہوں گے۔ پھر تذکرہ فرمایا مختلف قسم کے لوگ ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، صابی بھی ہے۔ صابی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک فرقہ تھا جو ستاروں کی پرستش کرتا تھا، اور مجوسی جو آگ کی پرستش کرتے تھے، یہودی، عیسائی اور ایمان والے۔ فرمایا ان کے درمیان کل قیامت میں اللہ فیصلہ فرمائیں گے، دنیا میں تو کر چکے لیکن کل قیامت میں ایسا فیصلہ فرمائیں گے کہ ہر آدمی سر کی آنکھوں سے دیکھے گا کامیاب ناکام کون ہے۔ آخرت کا تذکرہ، ایمان والے سونے کے کنگن پہنے ہوں گے اور دویز ریشم کا لباس پہنے ہوں گے، جہنموں کے لیے آگ کا لباس ہوگا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ آپ حج کا اعلان کر، سورہ حج اسی نسبت سے حج کا اعلان فرما دے، اور اس آپ کی آواز پر لوگ دور دراز سے آئیں گے، حج پہ آئیں گے، اور یہاں کے روحانی مادی نفع سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اور جو جہاں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا یا باہر تھا، لبیک کہا تو اس نے وہاں پہنچنا ہے، وہ پہنچ کے رہے گا، وہ پہنچ کے رہے گا۔ پھر قربانی ہر قوم کی ہے، اللہ رب العزت کو صرف عمل کی صورت پسند، عمل کی صورت مطلوب نہیں اللہ کو تو عمل کی روح پسند ہے، اور روح کیا پسند ہے کہ کس جذبے کے ساتھ کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے۔ محض قربانی گائے کی نہیں، بکرے کی نہیں، صورت پسند نہیں، یہ قربانی کر کس لیے رہا ہے، اس سے مقصود اس کا کیا ہے، جذبہ کیا ہے۔ فرمایا عمل کی صرف ظاہری شکل مطلوب نہیں، اس کے اندر کی روح بھی مطلوب ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کا سچا جذبہ۔ پھر مسلمانوں کو جہاد قتال کی جو سب سے پہلی آیت ملی، 70 آیتوں میں مسلمانوں سے کہا صبر صبر، اف درگزر، لیکن جب مسلمانوں کی مدینہ میں وہ قدم مضبوط ہو گئے، پھر اللہ نے حکم فرمایا اب تمہیں قتال کی اور اب تمہیں جہاد کی اجازت ہے، اور سب اس لیے ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر شر و فساد دنیا میں ایسا پھیلے گا، کوئی عبادت خانہ محفوظ نہیں رہے گا، کوئی عبادت خانہ محفوظ نہیں رہے گا، کوئی خانہ خدا محفوظ نہیں رہے گا۔ اور فرمایا جب مسلمانوں کو دنیا میں اللہ غلبہ نصیب فرماتا ہے تو ان کی حکومت کا دستور کیا ہوتا ہے اور ان کا حکومت کا آئین کیا ہوتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اقام الصلاۃ، وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، وہ نیکیوں کو فروغ دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور ان کے زمین پر اللہ کی نافرمانی کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ اسلامی حکومت کا نظام حکومت ہے، دستور حکومت ہے، آئین حکومت ہے کہ وہ نظام نماز کا نظام جو اللہ کا سب سے بڑا فریضہ ہے اور اللہ کا بندوں پر سب سے بڑا حق ہے، اور زکوٰۃ کا فریضہ، اور پورے معاشرے میں معاملات، معاشرت، لین دین، کمانے میں اور سب میں اس میں
برائیوں کو سدباب اور نیکیوں کو فروغ اور نیکیوں کی حوصلہ افزائی، یہ ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا اللہ کے مجرموں کا زمین پہ چل پھر کے دیکھو، ان کا انجام کیا ہے۔ نیکوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، نافرمانوں کے لیے ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے۔ اللہ بہت بڑے ہیں، زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اس پر گواہ ہے۔ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، وہ تو ایسے بے بس ہیں، اگر ان کے سامنے رکھی ہوئی کوئی چیز نے کوئی مکھی بھی لے کے چلی جائے تو یہ اس مکھی سے واپس چیز بھی نہیں لے سکتے۔ ایسے کمزور تمہارے معبود ہیں، ایسے عبادت کرنے والے بھی کمزور اور ان کے معبود بھی کمزور۔ یہ مشرک شرک کیوں کرتا ہے؟ اللہ کو نہیں پہچانتا۔ اگر اللہ کو پہچانتا تو اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اللہ کو نہیں پہچانتا نا، اس لیے اللہ کے شریک ٹھہراتا ہے۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو تلقین فرمائی، اللہ کے راستے میں اپنی جان کی بازی لگاؤ، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ کا اہتمام کرو، پھر اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔